ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہی ہے نماز ہے، قائم نماز ہے، وقت پلٹے دیر نہیں لگتی۔ ہم سب کو یہ سب باتیں پتہ ہیں، میرا نہیں خیال مجھے دہرانے کی ضرورت ہے۔ ذرا مجھے کہہ رہی تھی بابا وہ جب جا رہی تھی، مجھے رشید انکل ان کی وائف کی یاد آ رہی تھی۔ ایک انسان ابھی دنیا میں ہوتا ہے اور آپ کے سامنے وہ ایک اور دنیا میں جا رہا ہوتا ہے اور یہاں کچھ نہیں رہ جاتا، وہ روتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں، بیٹا ہوا بیٹی ہوئی۔ یہ کھیل دن رات ہمارے سامنے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کون یہ سب کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ڈر نہیں آتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے۔ ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں، لوگوں کے بہانے کرتے ہیں، ہماری زبانیں، ہماری نگاہیں، ہماری سوچیں، ہم انہیں کم از کم لگام ڈال سکتے ہیں، ہم ان کا میک اپ کر سکتے ہیں، انہیں خوب سے خوب تر خوبصورت کر سکتے ہیں، ان پہ اخلاق کا میک اپ کر سکتے ہیں۔ نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے اور خدا واہ واہ کر رکھا ہے۔ وہ جس نے قرآن شروع کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی، وہ قرآن کے درمیان میں نہیں گیا اور شروع ہو گیا میں آپ کو حسن اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ پہلے کہہ رہا ہے میں حسین ہوں، مجھے حسن پسند ہے، مجھے حسن دکھاؤ۔ وہ حسن یہ ناک مانگ سفید رنگ نہیں تھا، وہ سفید دل تھے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا کہ دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ اپنا منہ کالا کر لیں لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی آہ نہ لیں۔ آج آپ بااختیار بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس دنیا کے چکر میں آ کے، یہ جو دنیا کے پھندے ہیں نا، یہ نفس جسے کہتے ہو، یہ اتنی خوبصورت زلیخا ہے۔ انڈیا کی ایک فلم تھی چھوٹے ہوتے میں اس کا نام مجھے اریٹیٹ کرتا تھا، صاحب بی بی اور غلام۔ میں کبھی دیکھ نہیں سکا، میں سوچتا تھا یہ کیا کمبینیشن ہے، صاحب بی بی اور غلام۔ ایک بار چھوٹی سی ڈسکرپشن اس کی پڑھی رہو تو عجیب سی سٹوری، میں نے چھوڑ دی۔ کل میں نے کاکی کو لکھ بھیجا کہ کل کا ٹاپک صاحب بی بی اور غلام ہی ہوگا۔ کوئی بار بار پوچھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحبہ سینئر سٹیزن ہے، کہیں 2000 میں حج کرنے گئی تھی، وہاں انہوں نے ایک ہی دعا مانگی اپنے ملک کے لیے، اللہ میں اپنا سارا حج بس اس لیے کہ میرے ملک میں خیر ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی دو ان کی بیٹیاں ہیں جوان، ان کے لیے نہیں دعا کی، کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب میں ان کے لیے کر لیتی، ان کی شادیاں ہو جاتی ٹائم پہ۔ میں کیا ہو جائیں گی؟ 23 سال بعد 21 سال بعد میرے سے پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں یہ وہ، لیکن وہاں ایک دم سے میرے سامنے سین چینج ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ایک سین آ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے میں سو گئی ہوں، خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسے تھا جیسے کوئی شہر جلا ہوا ہے، جنگ ہوئی ہوئی ہے، فلموں میں جیسے تازہ جنگ ختم ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ چیزیں جل رہی ہیں، کچھ جل بجھی ہیں، شہر اجڑا ہوا ہے، اور اس میں جو آرمی پھر رہی تھی، جو کہ لگ رہا تھا کہ وہ فتح حاصل کر گئی اور دوسرے ختم ہو گئے، وہ ایک بہت بڑے غیر ملک کی آرمی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یقین مانے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی گئی اور پھر اس کا ترجمہ بھی مجھے سنایا گیا کہ جو امتیں اپنے وعدے بھول جاتی اور ہماری راہ چھوڑ دیتی، ہم ان پر غلامی مسلط کر دیتے ہیں غیر قوموں۔ کہتی میں پریشان ہو کے اٹھ گئی، آنکھیں کھول دی، وہاں تو مکہ مکرمہ تھا۔ میں نے اپنے خامن سے ضد کی ہے ہمیں آج ہی مدینہ جانا ہے، ہم چلے گئے، میں سرکار کے در پہ روتی رہی۔
جانے ایسی کتنی مائیں اس ماں کی عصمت کے لیے اپنے بچے بھی بھول کے دعا مانگتی ہیں رب سے. اس پوچھنے آئی ہوں اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیوی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ آزاد ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہم غلام ہیں. چیخ اٹھی، کہتی ڈاکٹر صاحب مجھے پتا آپ یہ کہیں گے، مجھے یہ نہیں سننا. یہ آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. سو ڈاکٹر صاحب پھر سانس لینا بھی دشوار ہے. میں ڈاکٹر ہو کے بھی، یہ بچی بھی میری ڈاکٹر ہے، ہم گھر نہیں چلا پا رہے، دوسری بھی جاب کرتی ہے. اور میں سوچتی ہوں جن کے گھر میں کوئی ایک کمانے والا ہے، یہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کے آلریڈی حالات تھے، یہ سب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آزادی کیسے ملے گی؟ میں نے کہا تم لوگوں نے غلامی کرنی ہے تو کوئی حسین غلام بنو. حسین غلام بنو. دنیا میں سب سے حسین غلام حضرت یوسف گزرے ہیں. انہوں نے غلامی کر دکھائی ہے. جبکہ ملکہ انہیں، حسن کی دیوی انہیں پکارتی رہی، انہوں نے اپنا آقا نہیں بدلا. وہ جس کا غلام تھا اس کی حیا میں بھاگ گیا، وہ اس کو نہیں پاس کی. یہ دنیا ایک زلیخا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. آپ کا صاحب تیری بندی ہاں، چنگی ہاں یا مندی ہاں. اگر آپ اس کو پہچان جائیں، اگر آپ اس کو مان جائیں اور خود کو صرف اس کی غلامی میں رکھیں، اس کے نام پہ بدماشی لگائیں. بدماشی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ بس اس کے غلام رہیں. پھر وقت کی زلیخا جتنا مرضی آپ کو پکارے، اس دنیا کے، اس نفس کے اتنے پھندے ہیں، اتنے حسین پھندے ہیں، ایسی چالیں اور جال ہیں. اور یہی زندگی جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا پردادا نے بھی گزاری ہے، پیدا ہونا، تعلیم حاصل کرنی یا ہنر سیکھنا، نوکری پہ لگنا، کاروبار کرنا، شادیاں کرنی، افورڈ کرنا، گھر بنانے کی کوشش کرنا، بیچ میں کوئی بیماریاں، کوئی مصیبتیں آ گئی ان سے فائٹ کرنا، بچے پیدا کرنا، بچے نہیں ہو رہے تو در بدر بھاگنا دوڑنا، بیٹیاں ہو گئی ہیں تو پسند نہ کرنا، بیٹوں کے پیچھے بھاگنا، بیٹے بیٹیاں مل گئے ہیں اگر ان کی کوئی بیماری ہے تو اس کے چکر میں کھجل ہوتے رہنا، یا ان کی تعلیموں کے لیے دن رات کولو کے بیل بنے رہنا. اور یہ ان چکروں میں ہم ہر روز اپنی ملکہ یا اپنے آقا بدلتے رہتے ہیں. اصل مالک کو جب بھول جاتے ہیں، در در کے کتے ہو جاتے ہیں، اور در در سے دور دور ہوتی ہے، وہ آئی ایم ایف ہو یا وہ کچھ بھی ہو. ڈاکٹر صاحبہ کل روتی ہوئی میرے وہاں سے اٹھ گئی تھی، چلی گئی کہ مجھے پتا آپ کیا کہیں گے، میں سننا نہیں چاہتی، میں لائف سے سنوں گی، میرے سے یہاں برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اس کا حل چاہیے. کہتی میں نے انہیں کہا تھا 3 گروہ ہیں. انہوں نے کہا میں تو 2 کو جانتی ہوں، ایک پرو امریکہ ہے، ایک پرو چائنا ہے، پتہ نہیں رشیا ہے. میں نے کہا میں پالیٹکس پہ بات نہیں کرتا، لیکن چلیں آپ کی مثالوں سے بات کر لیتا ہوں. ایک کہتے ہیں اگر امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے، دوسرے کہتے ہیں اگر چائنا کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے. ایک چھوٹا سا گروہ ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ کی طرف چلتے ہیں تو سارے ہی فائدے ہیں. تم صرف اپنا آقا و مولا اس کو مان لو، اس کا کیا حکم ہے
اس نے اس زمین پہ آپ کو پاکستان، چائنا، امریکہ، انڈیا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بننے کے لیے نہیں پیدا کیا. اس نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اس زمین پہ بادشاہ بنا کے بھیجا اور کہا کہ آپس میں فساد نہ کرنا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور نفس کے پھندوں سے بچنا، مجھے نہ بھولنا، تم نے میرے سوا کسی سے نہیں مانگنا، تم نے میرے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، تم میرے سوا کسی کو جواب دے نہیں، لیکن آپس میں فساد نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ڈاکہ نہ ڈالنا. آج بھی اگر آپ غلام حل جاتا ہے اس میں اتنی تو حیا ہو جتنی بی بی زلیخا میں تھی. وہ اپنے پتھر کے خدا سے، پتھر کے بت سے حیا کر رہی تھی، اس پہ ہی کم از کم کپڑا ڈال رہی تھی کہ اسے میرا ننگ نظر نہ آئے. یوسف علیہ السلام کا جو ایمان ہے یا ان کی جو اپنے رب سے حیا تھی، وہ تو اس حیا پہ بھاگ پڑے. لیکن آپ نے اس کو زوم پہ کیا ہوا؟ اچھا، سرکار دو عالم تو آپ کو کر کے دکھا گئے. ہمارے پاس ہمیں یہی حکم ہوا آپس میں تم میں سے جو بہترین ہے اس کو لیڈر بنا لینا. ہم آپس میں کہتے ہیں فلاں نے فلاں پہ کاٹا مار دیا، فلاں نے کہہ دیا اس کو تو بھول جاؤ. ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. فلاں نے فلاں کا کہا ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. خدا کس کا کہہ رہا ہے، خدا کا نبی کس کا کہہ رہا ہے. پہلے آپس میں بیٹھو اور یہ فیصلہ کرو تم میں سے بہترین کون ہے، کس کام کے لیے. توانائی کے لیے کون ہے، فائنینسز کے لیے کون ہے، پوری ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے کیپٹن کون ہے. یہی فیصلہ کرنا تم نے. کوئی بھی حرفن مولا نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے تم میں سے. سب کی کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. باقی اگر یہ مشکل وقت آ گیا ہے، پہلے تو اللہ کو ایک مان لو، ایک اللہ کو مانو. جس کو بھی مانو گے پھر گلا شکوہ نہ رکھنا. جہاں تک بات تھی، جو میرا سوال تھا بار بار میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ میرے سے سینئر جنریشن ہے، 75 سال پہلے ہم نے یہ ملک لیا تھا، ہمیں انگریز نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اسلام کے ذرعی اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے. 75 سالوں میں اس ملک میں کیا نہیں ہے کہ میرے ملک کے نوجوان یورپ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یہ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، یو اے ای، جاپان. تو کیا ہے جو یہاں نہیں ہے اور وہاں ہے؟ وہاں تو انگریز ہے، وہاں تو نان مسلم میجورٹی میں، آپ تو مائنارٹی ہوں گے. پھر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا ہے جو وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے؟ مجھے تو جواب یہی ملتا ہے کہ وہاں اسلام شاید زیادہ ہے، یہاں مسلمان زیادہ ہیں. وہاں سلامتی زیادہ ہے، وہاں رول آف لا ہے، انسان کم از کم سوشل جسٹس ہے، انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے، یا کم از کم اکثریت جو ہے وہ سلامتی کے راستے پہ ہے. یہ نہیں کہ وہاں جرم نہیں ہے، وہاں گناہ نہیں ہے. ہاں وہاں مسلمان کم ہے لیکن اسلام ہے، اسی لیے لوگ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے. جو کاروبار کرتا ہے اسے گارنٹی ہے کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں یہ خالص ہے. وہاں عام ان کے کسان اپنے کھیت کے باہر ہی چھوٹی سی دکان سی بنا چھوڑتے ہیں، گلا رکھ دیتے ہیں، چیز کی قیمت لکھ دیتے ہیں، جس نے پھل سبزی لے کے جانی ہے وہ لے جائے اور 24 گھنٹے اور پیسے ڈال کے چلا جائے. نہ کوئی وہ گلا اٹھاتا ہے، نہ وہ سبزیاں چوری کرتا ہے، نہ پھل چوری کرتا ہے، نہ ان کے بچے اور نہ ان کے بڑے. اور جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہی ڈال جاتا ہے، کئی بار زیادہ ہی عموماً ہوتا ہے. یہاں پر ڈاکٹر ثاقب صاحب نے اخوت یونیورسٹی جو بنائی، وہاں کی کینٹین میں یہ انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، تو ہم اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں
حیران ہو رہے ہیں, انہیں حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں یہاں سارے مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں, پیسے پورے نکلتے؟ وہ کہہ رہے نہیں, زیادہ نکلتے. ان کی سوچ بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بچے 2 سال 3 سال یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انہیں یہ ہر وقت احساس رہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ کہیں بھی کوئی بھی کام غلط نہیں کریں گے, خدا دیکھ رہا ہے. کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی, کسی کا حق نہیں ماریں گے, اور اگر کسی کی خدمت یا کسی کی چیز سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا جائز حق اس کو دیں گے. ایک کوشش ہے ان کی. آج بھی اگر اللہ کو مان جائیں تو اللہ کے نبی کا حکم تھا جو تم میں سے بہتر ہو, اور خلافت 3 دن سے زیادہ سیٹ خالی نہ چھوڑنا. آپ 100 سال پہلے جنگ ہار گئے تھے, لوزین ٹریٹی میں آپ نے لکھ دیا آپ 100 سال خلیفہ نہیں بنائیں گے. آپ کو 40 ملکوں میں بانٹا گیا, آپ مزید بٹ گئے. اس سال وہ ٹریٹی پوری ہو رہی ہے. جنہوں نے آپ سے وعدہ لیا تھا انہیں یاد ہے, اس کی ان پہ تیاری ہے. انہیں پتا ہے ٹرکی کو کہاں کہاں سے ٹیکس دینا پڑے گا, ٹرکی کیا کیا حوالے کرنا پڑے گا. مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک ملک میں ایک حکمران نہیں چن سکتے, 40 ملک مل کے خلیفہ کہاں سے چنیں گے؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی اسلام پہ ہیں؟ کیا ہم واقعی دنیا پہ سلامتی چاہتے ہیں؟ اسلام تو اس لیے تھا کہ دنیا میں فساد نہ ہو, ہمیں فساد کے لیے نہیں بھیجا گیا. کیا ہمارا امپریشن فسادیوں جیسا نہیں ہے؟ کیا ہماری مسجدیں محفوظ ہیں؟ ہمارے مدرسے یا اسکول محفوظ ہیں؟ سڑکیں یا گلیاں محفوظ ہیں؟ بوڑھے میاں بیویوں کی عزت محفوظ ہے؟ ہم جس راہ بھی چل پڑے ہیں اس سے یوں واپس آیا جا سکتا ہے. اس اللہ اور نبی کے دیے ہوئے اس قرآن کے اوپر آ جاؤ, ان اہل بیت سے پیار کر لو, ان کے قریبی عزیز رشتہ دار جو قرب والے ساتھی تھے ان کی حیا کر لو, انہوں نے کیسے ساتھ نبھایا تھا, انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری تھی. آپ کو جواب یہی مل جائے گا. اپنے اپنے گھروں میں آپ کے جو فساد ہے, جو آپ کی بیماریاں ہیں, جو آپ کی محرومیاں ہیں, یقین مانے خدا کو کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو تکلیف دینے کی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اس ملک کے اوپر خدا نے ابھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں کی. ہماری ساری نافرمانیوں کے باوجود ہر قسم کی نعمت میسر ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری 70% آبادی کو کھانے کو آٹا بھی نہیں مل رہا. یہ خدا کی طرف سے کمی نہیں ہے, کوئی قحط نہیں آیا, کوئی پانی کی کمی نہیں ہے, کوئی ہوا کی کمی نہیں ہے, کوئی کھانے کی کمی نہیں ہے, کوئی آکسیجن کی کمی نہیں ہے, کوئی دھوپ کی کمی نہیں ہے, کوئی اچھے موسم کی کمی نہیں ہے, بلکہ امن کی بھی کمی نہیں ہے. ابھی تک لوگ ابھی تک حیا کر رہے ہیں. شاید یہ غربت میں ہوتے ہوئے بھی یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. لیکن جن کو یہ چینج کرنا ہے, جن کو سنبھلنا ہے, جن کو اپنے قبلے درست کرنے ہیں, انہیں جاگنے کا اللہ توفیق دے دے. مجھے ڈر آتا ہے کہ خدا کوئی ایسا جھٹکا نہ مار دے, کسی غریب کی آہ نہ نکل جائے, کسی مظلوم کی آہ ایسی آفت مسلط نہ کر دے کہ سب کو خدا یاد آ جائے. ہم ایسا کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے, کیونکہ قدرت بے رحم ہے. اس کے قوانین اس نے نبیوں کے لیے بھی نہیں بدلے, نبیوں کی اولادوں کے لیے بھی نہیں بدلے, قانون نہیں بدلتا وہ. تو پیار بن جائیں. اس زلیخا کے چکر میں یہ جو دنیا ہے, جو یونیورس ہے, جو مس یونیورس ہے, اس کے پھندے بڑے سونے ہیں. اربوں کی جائیدادیں, اولادیں آپ کی اجڑی ہوئی ہیں. آپ چھپ چھپ کے میرے پاس آتے ہیں, فون کرتے ہیں, یا تیسرے بندے کو ڈال کے بیچ میں پوچھتے ہیں اگر یہ بیماری ہو, وہ بیماری ہو, ٹھیک ہو جائے گی, تھیلیسیمیا ٹھیک ہو جائے گا, رینل فیلئر ٹھیک ہو جائے گا. آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں آپ,
लाखों तो अब छोटी चीज है, करोड़ों और अरबों के मालिक हैं, दुनिया के मुल्कों में जायदादें हैं, बैंकों में, उसकी गिरफ्त आप पे शदीद होती जा रही है, करीब आती जा रही है। किसी मजलूम की आह आपको ले डूबेगी। आपको अभी भी नहीं समझ आ रही कि ये जो इतना कुछ आपने इकट्ठा कर लिया है, जिस औलाद के लिए इकट्ठा किया है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, और उसकी तकलीफ और उसका दुख अभी से आपको हो रहा है, और दुनिया के डॉक्टर आपको जवाब दे रहे हैं, दुनिया के साइंसदान या मसले हल करने वाले आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? किसी मजलूम की दुआ लें, जुल्म करते रहने की बजाय किसी मजलूम की दुआ लें, आह न लें। ये जो खूबसूरत यूनिवर्स या जुलाखा है, इसका नंग आपको रोज बरोज अपने फंदों में फंसा रहा है। कभी ये खौफ दिलाती है, कभी ये लालच दिलाती है। आप गुलाम जरूर हैं, लेकिन अपना आका ना भूलें। उस आका ने ये माँ आपको दी है, यहाँ आपको पैदा किया है इस धरती माँ पे, और हम सब की माएँ और बहनें हैं। इनसे दुआ लें, इनकी इज्जतों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों का हक है कि वो भी सर उठा के जिए, वो आका और मौला सरकार दो आलम की उम्मत में से हैं। जागिए, गुलाम रहिए, लेकिन अल्लाह का गुलाम बनिए। उसको हाजिर नाजिर जान के एक लम्हे को सोचें। आप दुनिया की जिस मर्जी सीट पे बैठे हैं, अगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो आप क्या करते? सामने बैठे होते तो वो क्या कहते और क्या करने को कहते? इस सिचुएशन को वो कैसे हल करते? वो यही कहते कि अल्लाह के नाम पे जितने मुखय्यर हजरात हो, खुसूसन जितने अवाम के खिदमतकार हो, अवाम की खिदमत करना चाहते हो, अपनी तिजोरियों के मुंह खोलो, अपने जायदादों के मुंह खोलो, सारा पैसा इस मुल्क में लाओ और इस मुल्क को दो, इसके खजाने को भरो, और तुम में से जो बेहतरीन है उसकी क़यादत में इकट्ठे हो जाओ, एक जान होके। लेकिन उसके लिए आपको इस्लाम सारे के सारे के अंदर जाना पड़ेगा, इस्लाम पूरा का पूरा नाफिज करना पड़ेगा, इस्लाम में सारा का सारा दाखिल होना पड़ेगा। ये टिट्स एंड बिट्स वाला नहीं, आपको पूरे कुरान को मानना पड़ेगा। और कुरान का मैसेज ही ये है, सादा पूरे कुरान का मैसेज मुझे तो यही लगता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए करनी है और उनकी मखलूक की खिदमत करनी है। ये खिदमत का रास्ता है। मौला अली ने मांग कर भी यतीमों की मदद की है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला